پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ گزشتہ سال 10 اگست کی رات 2:47 کا وقت تھا جب سرے پولیس کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے ایک فون کال موصول ہوئی۔ ایک لرزتی ہوئی آواز میں ہچکچاتے ہوئے مرد نے کہا، میں نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے اسے کچھ زیادہ پیٹ دیا۔ اس شخص نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو صرف سزا دینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میں ایک ظالم باپ ہوں۔ یہ شخص عرفان شریف تھا۔ کال ختم ہونے سے پہلے ہی پولیس اہلکار جارج وان واکنگ میں شریف خاندان کے گھر کا دروازہ بجا رہا تھا۔ اوپر کی منزل پر اسے بستر کی چادر کے نیچے سے 10 سالہ سارہ شریف کی لاش ملی۔ تکیے کے ساتھ ہی ایک نوٹ موجود تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ عرفان نے اپنی بیٹی کو مارا اور اسے قتل کر دیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے علم ہوا کہ سارہ کی موت لاتعداد چوٹوں کی وجہ سے ہوئی۔ ان کا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، سر پر بھی شدید چوٹ تھی، جسم پر دانتوں سے کاٹنے کے نشان اور بہت سی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ سارہ کو جلتی ہوئی استری سے بھی جلایا گیا تھا۔ مکان اور باغیچے کی تلاشی سے خون آلود کرکٹ بیٹ سمیت دیگر اشیاء بھی ملی۔ یہ ایک ایسی چھوٹی سی بچی کی زندگی کا اختتام تھا جس کی استانی کے مطابق سارہ سب سے زیادہ خوش سٹیج پر ہوتی تھی۔ سارہ کو گٹار بجانا پسند تھا اور اس کا سب سے پسندیدہ رنگ گلابی تھا۔ سارہ کو کھانے میں چکن بریانی پسند تھی۔ عدالت میں سماعت کے دوران جیوری نے سارہ کے والد عرفان اور اس کی سوتیلی والدہ بنش کو قتل کا مجرم قرار دیا۔ سارہ کے چچا فیصل ملک کو قتل کے الزام سے بری کر دیا گیا لیکن انہیں ایک بچے کے موت کی وجہ بننے کے الزام میں مجرم قرار دیا گیا۔ 8 ہفتوں پر محیط سماعت کے دوران ایک ایسی بچی کی تصویر ابھر کر سامنے آئی جسے اس کے سب سے قریبی لوگوں نے دھوکہ دیا اور تشدد کا نشانہ بنایا، وہ لوگ جن پر اسے اعتماد ہونا چاہیے تھا۔ سارہ کی تصاویر میں ان کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھا گیا لیکن گھر پر انہیں پیٹا جاتا تھا۔ مقدمے میں بار بار یہ بات سامنے آئی کہ پولیس اور اسکول انتظامیہ ان کے گھر والوں کے رویے کے بارے میں جانتے تھے لیکن کوئی بھی ان کی زندگی نہیں بچا پایا۔ ناظرین، سارہ 3 سال کی عمر میں 2 بار فاسٹر کیئر جا چکی تھی۔ ان کی مختصر سی زندگی تشدد میں گھری رہی۔ 11 جنوری 2013 ویکسم ہسپتال میں پیدا ہونے والی سارہ شریف کے والد پاکستان سے تعلیم حاصل کرنے برطانیہ آئے تھے۔ انہوں نے سارہ کی والدہ اولگا ڈومن سے 2009 میں شادی کی جو پولش شہری تھی اور محدود انگریزی بول سکتی تھی۔ سارہ کی پیدائش سے قبل ہی یہ خاندان پولیس کی نظر میں آ چکا تھا۔ ریکارڈ کے مطابق 2010 سے 2012 تک پولیس کا 4 بار اس جوڑے سے آمنا سامنا ہوا۔ اسٹیٹ کاؤنٹنگ کونسل چلڈرن سروس بھی 2010 سے رابطے میں تھی۔ اس کی وجہ ان کا ایک اور بچہ تھا جسے نظر انداز کرنے کے ساتھ ساتھ خاندان میں تشدد کا معاملہ بھی تھا۔ اس بچے کو عدالت میں زیڈ کا نام دیا گیا۔ 2010 میں زیڈ ایک دکان میں تنہا پایا گیا جب وہ صرف 3 سال کا تھا۔ اسی سال عرفان شریف کو اولگا پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار بھی کیا گیا۔ لڑائی کے دوران عرفان نے زیڈ کو بھی مارا جس کی کمر پر ایک ہاتھ کا نشان بن گیا۔ 2011 میں زیڈ نے اسکول میں بتایا کہ اس کے والد نے اسے پیٹا ہے اور اگلے سال اس نے بتایا کہ اس کی والدہ نے اسے پیٹا ہے۔ بچے کے جسم پر جلائے جانے کے نشانات دیکھے گئے اور ایک اور موقع پر وہ پھر تنہا پایا گیا۔ اس بار وہ گھر سے تقریباً نصف میل دور تھا۔ 2013 میں ایک اور واقعہ ہوا جس میں زیڈ کو استری سے جلایا گیا تھا۔ سوشل ورکرز نے گھر کا دورہ کیا تو دیکھا کہ بچوں کے کمرے میں بلب ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ سارہ پیدائش سے پہلے ہی ایک عدالتی حکم نامے کے تحت حفاظت کی حقدار ہو چکی تھی۔ مقامی حکام کے پاس باقی 2 بچوں سمیت سارہ کی قانونی ذمہ داری کا اختیار تھا اور سوشل ورکر باقاعدگی سے گھر کا دورہ کرتے تھے۔ سارہ کو پہلی بار نومبر 2014 میں فاسٹر کیئر میں لایا گیا جب وہ صرف 2 سال کی تھی۔ اس وقت زیڈ نے شکایت کی تھی کہ اولگا نے زور سے اس کو کاٹا تھا جبکہ عرفان نے مکہ مارا تھا۔ فاسٹر کیئر منتظمین نے دیکھا کہ سارہ اور دوسرے بچے یو کے جسموں پر ایسے نشان تھے جیسے جلتے ہوئے سگریٹ سے لگائے گئے ہوں۔ اولگا اور عرفان کے مطابق یہ چکن پاکس بیماری کے نشان تھے۔ 2015 میں اولگا نے عرفان پر الزام لگایا کہ ان کو اور ان کے بچوں کو پیٹا گیا۔ انہوں نے پرتشدد رویے کا الزام لگایا، تاہم ان الزامات پر عدالت میں کارروائی سے قبل عرفان شریف نے گھریلو تشدد کے بارے میں ایک تعلیمی کورس کرنے کی حامی بھر لی۔ سرے پولیس اس بات سے واقف تھی کہ اس سے قبل عرفان کے خلاف پرتشدد رویے کی شکایات سامنے آ چکی ہیں۔ ان کی 2 سابقہ گرل فرینڈز نے 2007 اور 2009 میں ان پر الزام لگایا کہ ان کو قید کیا گیا۔ ابھی سارہ 2 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اور یو گھر واپس آ گئی، تاہم زیڈ فاسٹر کیئر میں ہی رہا۔ ایک ہی سال بعد جب اولگا تشدد کا الزام لگا کر گھر چھوڑ گئی تو سارہ پھر سے فاسٹر کیئر میں پہنچ گئی۔ ان کے والدین کی علیحدگی کے بعد وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہی۔ عرفان شریف کو صرف محدود حد تک ان سے ملنے کی اجازت تھی۔
कत्ल के मुकदमे की समाअत के दौरान एक सोशल वर्कर ने बताया कि जब एक बार इरफान सारा से मिलने गया तो बच्ची ने चीख कर कहा कि चले जाओ। उन्होंने ये भी बताया कि यूं ने एक बार कहा था कि उनके वालिद ने उनकी वालदा को मुंह पर मारा और उनका खून निकल आया था। इरफान की ओल्गा से अलैदगी से कबल बिनिश से मुलाकात हो चुकी थी, जिससे तारुफ टैक्सी कारोबार की वजह से हुआ। इस दौरान सारा अपनी हकीकी वालिदा के साथ रिहाइश पजीर थी और लग रहा था कि उनकी जिंदगी में आखिरकार सुकून आ गया है। लेकिन 2019 में इरफान के मुताबिक सारा ने उनको बताया कि ओल्गा उन पर तशद्दुद करने लगी है। फैमिली कोर्ट की दस्तावेजात के मुताबिक सारा ने कहा कि ओल्गा ने उनको लाइटर से जलाने और डुबोकर मारने की कोशिश की। सारा ने यह भी कहा कि उनकी वालदा ने उनको थप्पड़ मारे और उनके बाल खींचे। इरफान शरीफ ने चंद इल्जामात एक वीडियो पर भी रिकॉर्ड किए। ये वाज़ेह नहीं कि क्या इरफान ने ऐसा करने में सारा की हौसला अफजाई की। एक बार फिर सोशल सर्विस तक मामला पहुंचा, जिन्होंने जायजा लिया कि सारा को किसके साथ रहना चाहिए और इरफान शरीफ के माजी के रवैये के बावजूद सिफारिश की गई कि सारा और यू इरफान शरीफ के साथ रहें। अक्टूबर 2019 में गुलफोर्ड की फैमिली अदालत ने इत्तेफाक किया कि सारा को अपने वालिद और सौतेली वालिदा के साथ मुंतकिल हो जाना चाहिए। फैसला सुनाने वाले जज माजी के इल्जामात से भी वाकिफ थे। ओल्गा ने इस मुआहदे से इत्तेफाक किया और उनको हफ्ते के दिन 2 घंटे के लिए मुलाकात की इजाजत दी गई, जिसकी सरपरस्ती बिनिश बतूल को सौंपी गई। ताहम बाद में सारा का अपनी वालिदा से राब्ता खत्म हो गया। इरफान शरीफ और बिनिश एक छोटे से फ्लैट में रिहाइश पजीर थे और सारा को मकामी सेंट मैरी प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवा दिया था। ताहम हमसायों को वाज़ा था कि घर में सब अच्छा नहीं है। एक हमसाय ने अदालत को बताया कि उनको चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। एक बार उन्होंने अदालत को बताया कि जब ये आवाजें बहुत बुलंद हो गई तो उन्होंने जाकर पूछा कि क्या सब ठीक है, और बिनिश ने हाँ का जवाब देते हुए दरवाजा बंद कर दिया। एक और हमसाय के मुताबिक इस घर में सिर्फ तब खामोशी होती जब इरफान और उनके घर वाले बाहर जाते। अदालत को बताया गया कि ताहम किसी भी हमसाय ने कभी पुलिस या सोशल सर्विस को शिकायत नहीं की। दिसंबर 2020 में बिनिश ने अपनी बहन कंदीला सबूही को सारा की चंद तस्वीर इरसाल की, जिनमें उनके चेहरे और बाजू पर चोटों के निशान वाज़ेह थे। अगले 2 साल बिनिश ने अपनी बहनों को अक्सर ऐसे पैगाम भेजे जिनमें कहा जाता था कि इरफान सारा को बहुत मारता है और वो चल नहीं पाती। एक रात ऐसे ही एक पैगाम के मुताबिक सारी रात इरफान ने सारा से मुशक्कत करवाई। एक पैगाम में बिनिश ने लिखा कि सारा को बचाने के लिए इरफान को धक्का देना पड़ा। बिनिश या उनकी बहनों में से भी किसी ने पुलिस या सोशल सर्विस को इत्तला नहीं दी। बिनिश ने अपने अहले खाना को बताया कि सारा से स्कूल में बुरा सलूक किया जाता है। उनकी स्कूल टीचर हेलन समर के मुताबिक सारा आसानी से दोस्त नहीं बनाती थी, लेकिन उसको स्टेज पर गाना और परफॉर्म करना अच्छा लगता था। हेड टीचर जैकी चैम्बर्स के मुताबिक सारा पुरएतमाद, हंसमुख, जिंदगी और तवानाई से भरपूर बच्ची थी। 2022 में जब सारा को स्कूल से हटा लिया गया तो खदशात बढ़ने लगे। हेलन समर के मुताबिक ये अजीब बात थी, ताहम सारा सितंबर में स्कूल लौट आई। इसी दौरान सारा ने हिजाब करना शुरू कर दिया। जुलाई 2022 की एक वीडियो में जो ज्यूरी को समाअत के दौरान दिखाई गई, इरफान शरीफ सारा को 4 बार थप्पड़ मारते हुए दिखाई दिए। हिजाब के बावजूद मार्च 2023 तक हेलन समर सारा के चेहरे पर चोटों के निशान देख रही थी। उनके मुताबिक ये ताज़ा निशान नहीं थे। सारा ने कहा कि वो रोलर स्केटिंग करते हुए गिर गई थी, लेकिन उसका बयान दुरुस्त नहीं लग रहा था। सारा ने एक दोस्त से कहा कि वो साइकिल से गिर गई थी। स्कूल इंतजामिया ने सोशल सर्विस से राब्ता किया और एक बार फिर स्ट्रे काउंटी काउंसिल के चिल्ड्रंस सर्विस तक मामला पहुंचा। 6 दिन की तफ्तीश हुई और काउंसिल ने स्कूल को बताया कि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ताहम उन्होंने स्कूल इंतजामिया से सूरत हाल पर नजर रखने को कहा। ये सब 2010 से पुलिस को सब कुछ पता होने के बावजूद हुआ। अदालत में बताया गया कि बिनिश सारा को स्कूल छोड़ते हुए पंजाबी जुबान में गालियां भी देती थी। 28 मार्च को सारा एक और चोट के जख्म के साथ स्कूल पहुंची। बिनिश ने कहा कि ये चोट पेन की वजह से थी। स्कूल ने ये सब नोट कर लिया। अगले माह इरफान अपने घर वालों के साथ वॉकिंग में एक बड़े मकान में मुंतकिल हो गए। सारा के चचा भी उनके साथ रह रहे थे। इस वक्त के बाद सारा स्कूल नहीं गई। इरफान ने सेंट मैरी स्कूल इंतजामिया को एक ईमेल लिख दी कि सारा अब घर पर ही पढ़ रही है। स्कूल इंतजामिया की जानिब से सारा पर नजर रखने का सिलसिला भी खत्म हो गया। वॉकिंग में इरफान शरीफ के हमसाय में रहती थी। वो अक्सर सारा को बागीचे में देखती थी। उनके मुताबिक सारा एक छोटे बच्चे का ख्याल रखती थी। ताहम जूडी ने ना तो कभी चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी और ना ही कभी सारा को चोटों के निशान के साथ देखा, लेकिन वो कहती हैं कि मैंने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा और ये अजीब बात थी। इसके अलावा कोई मशकूक चीज नहीं नजर आई। 25 मई को बिनिश ने अपनी बहन को एक पैगाम भेजा और लिखा कि उसने पागलों की तरह उसे पीटा। उसकी ऑक्सीजन कम हो गई और उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है।
سارہ کی زندگی کے آخری ایام میں ان پر ہونے والے تشدد بڑھتا چلا گیا۔ عرفان شریف نے عدالت میں اقرار کیا کہ انہوں نے کرکٹ بیٹ اور دھاتی ڈنڈے سے سارہ کو پیٹا تھا۔ تاہم سارہ کے جسم پر دانت سے کاٹنے کے نشان عرفان شریف کے دانتوں کے نمونوں سے نہیں ملے۔ عرفان نے سارہ کو استری سے جلانے کی بھی تردید کر دی۔ آخری ہفتوں میں سارہ کی ہڈیاں 25 بار ٹوٹی، لیکن ان کو ایک بار بھی ہسپتال نہیں لے جایا گیا۔ اگست میں فیونا، جو عرفان کے مکان کے عقب میں رہتی تھی، ایک چیخ ان کو سنائی دی۔ 6 اگست کو سارہ کو گھر پر ٹی وی کے سامنے ڈانس کرتے ہوئے ایک ویڈیو میں دیکھا گیا جس میں وہ بظاہر ٹھیک تھی۔ اسی دن ان کی سوتیلی والدہ کے وکیل کے مطابق عرفان نے ان کو ایک بار پھر پیٹا۔ اولڈ ویلی کراؤن کورٹ نے برطانیہ میں معصوم بچی سارہ شریف قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے سارہ شریف کے والد عرفان شریف کو کم از کم 40 اور سوتیلی ماں وینش بتول کو 33 سال قید کی سزا سنائی۔ سارہ شریف قتل کیس میں اولڈ ویلی کراؤن کورٹ نے والد اور سوتیلی ماں کو مجرم قرار دیے جانے کے بعد سزا سنائی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ 43 سالہ والد اور 30 سالہ والدہ عمر قید کی کم سے کم مدت بالترتیب 40 اور 33 سال کاٹنے کے بعد بھی مرتے دم تک لائسنس پر زیر نگرانی رہیں گے اور خلاف ورزی پر دوبارہ جیل جانا ہوگا۔ عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ سزا کا کم سے کم وقت ختم ہونے کے بعد بھی رہائی کی گارنٹی نہیں۔ اس کا فیصلہ پیرول کرے گا۔ عدالت نے سارہ شریف کے چچا 29 سالہ فیصل ملک کو جرم چھپانے، خاموش رہنے اور معاونت پر 16 سال کی قید کی سزا سنائی۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سارہ شریف کی لاش اس کے بیڈ روم سے 10 اگست کو ملی تھی، جبکہ اس کے والد عرفان شریف، سوتیلی ماں وینش بتول اور چچا پاکستان فرار ہو گئے تھے۔ برطانیہ پولیس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ سارہ کے والد، چچا اور سوتیلی ماں سارہ کی لاش ملنے سے چند گھنٹے قبل ہی پاکستان روانہ ہو گئے تھے۔ سارہ سے متعلق اطلاع پاکستان سے اس کے والد نے ایمرجنسی نمبر پر دی تھی۔ برطانیہ کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا گیا۔ ایک ماہ بعد برطانیہ واپس آنے پر تینوں کو جہاز سے ہی حراست میں لے لیا گیا۔ ناظرین، 8 اگست کو سارہ کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی۔ عرفان شریف نے فرض کر لیا کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے اور پھر سارہ کو دھاتی ڈنڈے سے دوبارہ پیٹا گیا۔ اسی رات دوسرے بچے، جس کا نام یو بتایا گیا، اس نے ایک دوست کو ٹیکسٹ میسج کیا، ہیلو ارجنٹ، میری بہن مر گئی ہے۔ پروسیکیوشن نے عدالت کو بتایا کہ سارہ کی موت ایک ایسی بچی کی زندگی کا اختتام تھا جس کے لیے تشدد ایک عام سی بات ہو چکی تھی۔ سوشل سروس 13 سال سے اس خاندان کے بارے میں واقف تھی۔ والد کو 3 بار پرتشدد رویے کی وجہ سے حراست میں لیا گیا تھا، جبکہ اسکول انتظامیہ نے بارہا خدشات کا اظہار کیا تھا۔ ان تمام وجوہات کے بنا پر سوال اٹھتا ہے کہ کیا سارہ کو بچایا جا سکتا